آج کل جو انفارمیشن میڈیا کا دور ہے، اس دور میں بہت سے ایسے کیسز اور فراڈز ڈسکور یا سامنے لائے ہیں، اور اس وجہ سے انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ تصوف ایک وے ہے لوگوں کی اٹینشن گراب کرنے کا، پیسے بٹورنے کا۔ یہ اگر ہم ہر نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن مجید کے جو میننگز ہیں وہ بھی ڈسکور ہوتے ہیں کہ قرت ہے کیا۔ اس میں قرآن پاک میں ہمیں سارے زمانے ملتے ہیں، انبیاء کرام جو چیزہ یہ جو میجر کنٹریبیوشن ٹورڈز دا کمیونٹی آف ڈفرینٹ پروفٹس ہے، ان پروفٹس سے ریلیٹڈ، ان کی لائف سے ریلیٹڈ، ان کی اسٹرگل سے ریلیٹڈ ہمیں بہت سے ایسے قصے ملتے ہیں جن کو ہم بعض لوگ جن کو نہیں سمجھ سکتے وہ کہتے ہیں تو پرانے زمانے کے قصے، وہ پرانے زمانے کے قصے نہیں ہوتے۔ در حقیقت وہ پرابلمس، وہ ایونٹس، وہ سچویشنز ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بیت رہی ہوتی ہے، اور جو وہ سچویشن بیت رہی ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ان کی زندگی کا پراپر مطالعہ کیا ہوا تو اس مینیفیسٹو کو لے کر ہم اپنی زندگی کو پیرالل اس کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا پہلا مینیفیسٹو ہوتا ہے فاربیڈن ٹری کے پاس نہیں جانا، جو ممنوعات ہیں ان کو پورا نہیں کرنا، لیکن ہم ممنوعات کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم توبہ کرتے ہیں، تائبین میں ہو جاتے ہیں۔ تو جو پہلا درجہ ہے قرت کا، وہ تائبین کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹ ہو کر شروع ہوتا ہے، یعنی کہ تصوف درجہ بدرجہ انسان کو تعلیم دیتا ہے کہ جانا کس طرف ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو آتا ہے وہ تلاش کا درجہ آتا ہے، جستجو کا ہوتا ہے، وہ ہر نبی کو نہیں ملا ہوا، وہ صرف 2 نبیوں کو ملا ہوا ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تلاش اور جستجو، ایک انسان جب خطا کرتا ہے تو وہ درجہ ہوتا ہے، ایک درجہ ہے کہ جب انسان خدا کی راہ میں تلاش کے لیے نکلا، اور جب وہ خدا کی راہ میں تلاش کے لیے نکلتا ہے وہ خود سے کوشچننگ کرتا ہے، انٹروگیشن کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، ٹو ہوم آئی بلانگ ٹو، میں کس سے متعارف کروا سکوں، میری شناخت کیا ہے، میری پہچان کیا ہے۔ پھر جب اس کو پراپر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ دنیا میں متعارف ہوتا ہے اپنے نام سے نہیں، خدا کے نام سے۔ تو یہ قرت بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو بشارتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ قرآن پاک میں دی ہوئی ہیں۔ اور ان بشارتوں کا کیا ہے کہ جب ایک بندے نے اپنی پوری زندگی، یا ایک پروفٹ نے اپنی پوری زندگی گزار دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اللہ کی اتباع میں گزار دی، اللہ کی چاہت میں گزار دی، تو کی جو سنت ہے اس کو فالو کرتے ہوئے گزار دی۔ اور انہی کی مناسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک میں ہی اللہ نے کہا ہوا ہے کہ وہ بھی دین حنیف پر ہی ہیں۔ تو وہ طریقہ، وہ دین جو اللہ کی طرف جانے کا ہے، اس کی ڈسکوری سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھوج کی، اب ان کی زندگی کی قرت، ان کی زندگی کی دعائیں اگر ہم پراپر مطالعہ کریں تو ہر وہ متلاشی یا ہر وہ تلاش کرنے والا وہ دیکھے گا، وہ جانے گا کہ خدا کی تلاش کا راستہ کیا ہے۔ اور خدا کی تلاش کے لیے کبھی بھی باہر سے نہیں پوچھا جاتا ہے اپنے اندر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا مینیفیسٹو ضمیر کی صورت میں، انفارمیشن علم کی صورت میں ہمارے اندر اتارا ہوا ہے۔ تو جب ہم گناہ کی طرف بھی جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے گناہ ابھرتی ہے کہ نو، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس، کہ اب تمہیں اس چیز کو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ادروائز دیز آل پروہیبٹڈ ایکشن اف یو ڈو ان دا کیس یو ول گیٹ اینی پینلٹی، تو تمہیں اس سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ جو شریعت ہے بیسیکلی وہ ایک حد میں لاتی ہے، سزا کا قانون متعارف کرواتی ہے۔